برطانوی اخبار گارڈین میں حال ہی میں بچوں کے مطالعے کے کم ہوتے رجحان کے حوالے سے ایک نہایت چشم کشا مضمون شائع ہوا، جس میں اس اہم سوال پر غور کیا گیا کہ آخر نئی نسل کتابوں سے دور کیوں ہو رہی ہے اور اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اس مضمون میں بچوں کے معروف ادیب اور برطانیہ کے سابق بچوں کے سفیر مطالعہ فرینک کارٹریل بوائس نے نہایت بصیرت افروز گفتگو کرتے ہوئے اس امر پر زور دیا کہ بچوں کو کتاب سے جوڑنے کے لیے سب سے پہلے مطالعے کو خوشی، محبت اور لطف کا تجربہ بنایا جائے، نہ کہ محض امتحان، نصاب اور تعلیمی کارکردگی کا بوجھ۔ زابر سعید ادارہ ابلاغی مطالعہ اس اہم مضمون کو پاکستان کے دانشوروں، پالیسی سازوں، اساتذہ، والدین اور علمی و ادبی حلقوں کے لیے پیش کرتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ مسئلہ تیزی سے شدت اختیار کر رہا ہے۔ ہمارے بچے اسکرینوں، مختصر توجہ، امتحانی دباؤ اور مادی دوڑ کے ایسے ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں جہاں کتاب آہستہ آہستہ زندگی سے نکلتی جا رہی ہے۔ ہم نے تعلیم کو محض نمبروں، اسناد اور ملازمت کے حصول تک محدود کر دیا ہے، جبکہ مطالعہ دراصل انسان کی داخلی تربیت، تخیل، احساس اور فکری آزادی کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ مضمون میں یہ نہایت اہم نقطہ اٹھایا گیا کہ بچوں کو صرف پڑھنا سکھانا کافی نہیں، بلکہ ان کے اندر کتاب سے محبت پیدا کرنا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اگر بچہ کتاب کو صرف سبق، امتحان اور غلطی درست کرنے کے عمل کے طور پر دیکھے گا تو وہ کبھی مطالعے کی روحانی اور ذہنی لذت سے آشنا نہیں ہو سکے گا۔ اس ضمن میں ایک خوبصورت جملہ کہا گیا کہ ہم بچوں کو سارے قدم تو سکھا دیتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ رقص بھی کر سکیں۔ یعنی علم صرف مہارت کا نام نہیں، بلکہ دل کے کھلنے اور تخیل کے بیدار ہونے کا عمل بھی ہے۔ مضمون میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ بچوں میں مطالعے کے زوال کی ایک بڑی وجہ معاشرتی اور معاشی مسائل ہیں۔ غربت، بے سکونی، گھریلو دباؤ، اسکرینوں کا غلبہ اور وبائی دور کے اثرات نے بچوں کی ذہنی دنیا کو شدید متاثر کیا ہے۔ ایک نہایت دردناک مگر حقیقت پر مبنی جملہ یہ کہا گیا کہ جس بچے کے پاس اپنا بستر ہی نہ ہو، اسے سونے سے پہلے کہانی کون سنائے گا؟ یہ فقرہ صرف ایک معاشی مسئلے کی نہیں بلکہ تہذیبی زوال کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ کہانی سنانا محض تفریح نہیں، نسلوں کے درمیان محبت، زبان، احساس اور تہذیب کی منتقلی کا عمل ہے۔ اس گفتگو میں ابتدائی عمر کو سب سے اہم قرار دیا گیا۔ کہا گیا کہ بچے کی شخصیت، زبان، احساس اور تخیل کی بنیاد ابتدائی برسوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ بعد کی تعلیم تو صرف اس بنیاد پر نقش و نگار بناتی ہے۔ ایک نہایت خوبصورت مثال دیتے ہوئے کہا گیا کہ ابتدائی برس وہ وقت ہیں جب کیک تیار ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بعد کی ساری سجاوٹ ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بات ہمارے معاشرے کے لیے خصوصی توجہ کی حامل ہے۔ پاکستان میں تعلیمی گفتگو زیادہ تر نصاب، امتحانات، درجہ بندی اور ملازمت کے گرد گھومتی ہے، جبکہ مطالعے کو بطور ثقافت، بطور لطف اور بطور انسانی ضرورت شاید ہی کبھی زیر بحث لایا جاتا ہو۔ ہمارے گھروں میں بچوں کے لیے مہنگے کھلونے تو موجود ہوتے ہیں، مگر کتابیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ والدین بچوں کو کامیاب تو دیکھنا چاہتے ہیں، مگر اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ مطالعہ انسان کو صرف کامیاب نہیں بلکہ صاحب شعور بھی بناتا ہے۔ مضمون میں یہ تجویز بھی دی گئی کہ والدین اور ابتدائی تعلیم سے وابستہ افراد کو بچوں کے ساتھ بلند آواز میں کتاب پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ اجتماعی مطالعے، کہانی سنانے اور کتاب کے گرد محبت آمیز ماحول پیدا کرنے سے بچے کتاب کو بوجھ نہیں بلکہ رفاقت سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ کام بہت بڑے وسائل سے نہیں بلکہ شعور، توجہ اور ترجیح سے ممکن ہے۔ آج پاکستان کو صرف تعلیمی اصلاحات نہیں بلکہ تہذیبی اور فکری بیداری کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل محض ہنرمند نہیں بلکہ صاحب فکر، صاحب احساس اور متوازن انسان بنے تو ہمیں کتاب کو دوبارہ زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ ہمیں بچوں کو یہ احساس دینا ہوگا کہ مطالعہ صرف کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ انسان کو انسان بنانے کا سفر بھی ہے۔ زابر سعید بدر، انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ پالیسی اسٹڈیز کی پیشکش۔ ایڈیٹر حفصہ زابر سعید بدر، مئی 2026۔ Welcome to Zabir Saeed Institute of Media Studies, ZIMS, the first dedicated online media education institute established in